بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے طالب علم کی فضیلت، علم حاصل کرنے کی فضیلت، اور یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے علم حاصل کرنے والوں کے فضائل بیان کریں گے۔ تو میرے سامنے جو کتاب ہے وہ کنز العمال شریف ہے۔ کنز العمال باب العلم، کچھ حدیث مبارکہ اس سے بیان ہوگی، باقی دیگر کتابوں کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان سے بیان ہوگا۔ سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ کہ طالب علم جو ہے جب بھی فوت ہوگا تو وہ شہادت کی موت ہی دنیا سے جائے گا، وفات پائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 میں سے بنو، 5ویں نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 کون ہیں؟ تو فرمایا کہ عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، تیسرا سننے والے بن جاؤ، اور چوتھا فرمایا کہ یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ یہ 4 جو ہیں بننا، 5ویں نہ بننا، اگر ان 4 کے علاوہ 5واں بنو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 بنو، 5ویں نہ بنو۔ جب عرض کی کہ حضور وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا کہ یا عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا پھر ان کو سننے والے بن جاؤ، علماء کو اور طالب علموں کو سننے والے بن جاؤ، یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا درجہ جو بیان کیا، فرمایا عالم بن جاؤ، کہ تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ تم عالم دین بن جاؤ، تاکہ لوگ تم سے فیض حاصل کریں، دین حاصل کریں، دین کی شمع کو روشن کرو۔ فرمایا اگر تم عالم دین میں سے نہیں ہو تو پھر فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ علم سیکھنے والوں کا ہے۔ فرمایا تیسرا درجہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر تم عالم دین بھی نہیں ہو، طالب علم بھی نہیں ہو، تو پھر ان کی مجلسوں میں جایا کرو، وہاں بیٹھ کے ان کو سنا کرو، ان کو سننے والے بن جاؤ۔ اگر تم اس میں بھی نہیں ہو تو فرمایا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کہ جو علماء کرام ہیں اور جو طالب علم ہیں ان سے محبت کرو۔ فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے ان 4 کے علاوہ 5واں نہ بننا، اگر تم نے ان 4 کے علاوہ 5واں بنے، فرمایا پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص
علماء سے محبت رکھتا ہے اور طلباء سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور جس نے کسی عالم دین سے بغض رکھا، حسد کیا، دشمنی کی، اور یا طالب علم سے دشمنی کی، اور تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ان 4 میں سے ہو جاؤ، 5 میں نہ ہونا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن علم کا ایک باب سیکھ لے یا ایک باب پڑھ لے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 1000 نوافل پڑھنے سے یہ بہتر ہے۔ تو اگر وہ اس پر عمل بھی کرے گا اس باب کے اوپر، تو پھر اس کا ثواب اور زیادہ ہو جائے گا، اس کا مقام اور زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ صرف ایک باب علم کا پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ طالب علم کی شان ہے، علماء کا مقام ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم یحیی بہ الاسلام لم یکن بینہ وبین الانبیاء الا درجۃ فی الجنہ۔ جس کو موت آ جائے وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس سے اسلام زندہ کرے گا، تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف 1 درجہ ہوگا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں علم سیکھنے والوں کی کیا شان بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم سیکھ رہا تھا، اور اس لیے علم سیکھ رہا ہے کہ میں علم کے جھنڈے کو، علم کو عام کروں گا، اسلام کو پھیلاؤں گا، اسلام کو زندہ کروں گا اس علم کے ذریعے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم سیکھتے سیکھتے فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق باقی ہوگا، کہ اتنا قرب اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کا عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 5، ایما ناشین نشأ فی طلب العلم والعبادت حتی یکبر عطاہ اللہ تعالی یوم القیامت ثواب 72 صدیقا، کہ جو شخص بھی علم حاصل کرتے ہوئے فرمایا کہ بوڑھا ہو گیا، کہ اتنا علم حاصل کیا، اس نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرتے کرتے ہی گزار دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اب طالب علم کی، علم سیکھنے والے کی شان کیا ہے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے علم سیکھنا شروع کیا، ساری زندگی علم سیکھتا رہا، حتیٰ کہ علم سیکھتے سیکھتے بوڑھا ہو گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت والے دن 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مقام جو ہے علم سیکھنے والوں کا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم کو سیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، ان طالب العلم والمرأة مطیعۃ لزوجہا والوالد البار بوالدہ یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک طالب علم اور اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا شخص انبیاء کرام کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔
تو یہ کتنی شان اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی بیان کی ہے کہ جو طالب علم ہے، فرمایا کہ بے شک طالب علم اور اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی جو اولاد ہے، فرمایا کہ وہ نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حدیث نمبر 7 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَنِ تعالی لیتعلم علما غفر له قبل ان یخطب، کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے جوتا پہنا، اس کے تمام گناہ قدم اٹھانے سے پہلے پہلے بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس حدیث مبارکہ میں علم سیکھنے والوں کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم جب اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے، نکلنے کا ارادہ کرتا ہے اور جوتا پہنتا ہے، جوتا پہن کر بھی اپنا پہلا قدم نہیں اٹھاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ علم سیکھنے والوں کا مقام ہے، طالب علم کا مقام ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب میں جس کے پاؤں گرد آلود ہو جائے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس کے پاؤں کے اوپر گرد و غبار، مٹی، دھول جو ہے پڑ گئی، فرمایا جس کے پاؤں علم حاصل کرتے ہوئے گرد آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، کہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے اس کے کرامن کاتبین استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر جو 2 فرشتے ہیں اور دیگر جو مومن کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، وہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر طالب علم حاصل کرتے کرتے مر جائے تو شہید فوت ہوگا، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ حد نگاہ تک وسیع فرما دے گا، اور اس کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے چاروں طرف 40 جو قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کی برکت سے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 جو قبریں ہوں گی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ روشن فرما دے گا، اور 40 چاروں طرف جو اس کے قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ایک طالب علم کو عطا کیا ہے کہ وہ جس قبرستان کے اندر دفن ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ 40 قبریں دائیں، 40 قبریں بائیں، 40 قبریں اوپر، 40 قبریں جو ہے سامنے جو اس کے ہوتی ہیں، ان کی بخشش بھی فرماتا ہے، اور پھر ان کی قبروں کو روشن بھی فرما دیتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ ایک طالب علم کی برکت سے۔ اگر ایک طالب علم کا یہ مقام ہے تو ایک عالم دین کا مقام کیا ہوگا؟ تو جس قبرستان کے اندر ایک عالم دین دفن ہے، اس قبرستان میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ مقام دین کا علم سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 9 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طالب علم کو دیکھ لے۔ ابھی اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ جو جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دین کا علم سیکھنے والوں کو، طالب علموں کو دیکھ لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم بھی کسی عالم دین کے دروازے کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طالب علم کی شان کیا ہے،
کہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے چلتا ہے کہ میں علم سیکھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں، تو وہ جتنے قدم اپنے گھر سے لے کر اپنے استاد کے گھر تک، عالم دین کے گھر تک اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مقام ہے طالب علموں کا، جو دین سیکھنے والے ہیں، جو دین کو حاصل کرنے والے ہیں، دین کی طلب رکھنے والے ہیں۔ اور حدیث نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، کہ علم حاصل کرنے والے کے، اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والے کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، کہ علم کا حاصل کرنا یہ انسان کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے۔ تو یہ تمام احادیث مبارکہ جو میں نے بیان کی ہیں یہاں تک، یہ کنز العمال باب العلم کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے ایک انصاری سے کہا، اے فلاں، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے علم حاصل کریں۔ تو اس وقت صحابہ اکرام کثرت سے موجود ہیں۔ اس نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے کثیر صحابہ اکرام ابھی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے علم کے لیے تیری طرف کو کون رجوع کرے گا؟ یعنی کہ اگر تو صحابہ اکرام سے علم سیکھ لے گا، اتنے زیادہ صحابہ اکرام ہیں، یہاں مدینے میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، ارد گرد کے دیہاتوں میں، اور بعض صحابہ اکرام دوسرے ملکوں کے اندر ہیں، کہ اتنی کثیر تعداد صحابہ اکرام کی ہے، ان کو چھوڑ کر تجھ سے علم کون لے گا؟ تو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے کہ جو تو کرنے لگا ہے۔ اس نے یہ کہا، وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، میں نے صحابہ اکرام کے پاس جانا شروع کیا، ان سے حدیثیں سننا شروع کی، حضور کی آپ نے کون سی حدیث سنی ہے، آپ کو کون سی یاد ہے، میں ان سے حدیث مبارکہ لیتا اور یاد کر لیتا۔ ویسا فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے میں کئی صحابہ اکرام سے اسی طرح علم سیکھتا رہا، کچھ یاد کرتا رہا، کچھ تحریر لکھتا رہا، اس طرح میں علم کو حاصل کرتا رہا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں آدمی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے، تو میں اس کے پاس آتا، وہ دوپہر کے وقت گھر میں آرام کر رہے ہوتے وہ صحابی، تو میں چادر بچھا کے ان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہوا جب چلتی تو میرے چہرے پر گرد و غبار پڑتی، خاک پڑتی، وہ میں اسی طرح چادر بچھا کر اوپر ٹیک لگا کر دروازے کے قریب بیٹھا رہتا، حتیٰ کہ وہ صحابی خود بیدار ہوتے، بیدار ہونے کے بعد پھر باہر نکلتے، مجھے دیکھتے تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ کہ صحابہ اکرام ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے اتنا احترام کرتے کہ اے ابن عباس، آپ خود کیوں آئے ہیں؟ ہمیں پیغام دیا ہوتا، حکم کیا ہوتا، ہم خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے یہ کہتا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں خود آپ کے پاس آؤں، کیونکہ میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم لینے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے حدیث بیان کی، میں نے ان حدیثوں کو یاد کیا، سنا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے تمام صحابہ اکرام سے علم کو اکٹھا کیا،
تمام صحابہ اکرام سے جو وہاں موجود تھے ان سے علم دین سیکھا۔ سیکھنے کے بعد جب سب صحابہ اکرام سے میں نے دین اپنے سینے میں سمیٹ لیا، محفوظ کر لیا، فرماتے ہیں کہ ابھی وہ انصاری جو تھا، وہ میرا دوست تھا، وہ زندہ تھا، کہ اس نے ایک دن اس کا گزر ہوا دیکھا کہ بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، کثیر تعداد میں لوگ مدینہ سے باہر کے اور دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر مجھ سے علم سیکھتے تھے۔ اس وقت اس نے جب اتنا بڑا اجتماع دیکھا تو وہ انصاری جو ہے دیکھ کر اس نے کہا یہ جوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، کہ میں نے تو اس وجہ سے دین کا علم نہیں سیکھا کہ اتنے سارے صحابہ اکرام موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم سے کون علم لے گا، کون سیکھے گا، لیکن وہاں میں نے بے وقوفی کی تھی اور اس نوجوان نے عقل مندی کی، سب صحابہ اکرام سے اس نے علم سیکھا۔ آج دیکھو کہ اس کے سامنے کتنا بڑا مجمع ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سے دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جو اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے علم کو کیسے سیکھا ہے۔ اور اس طرح حدیث نمبر 12 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث مبارکہ دارمشی صفحہ 102 پر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سر پر ملائکہ جو ہے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ علم سیکھنے والوں کی فضیلت اور مقام دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے سر کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب اس سے بڑا اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ گویا کہ طالب علم جتنا بھی سفر گھر سے اپنے مدرسے سے پھر واپس اپنے گھر تک کرتا ہے، وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر کرتا ہے۔ کیسا شاہ سوار ہے کہ جس کی ادب اور جس کی تعظیم میں رحمت کے فرشتے بھی اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ طالب علم کی شان ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو رحمت کے فرشتے ہیں جو اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہوا میں اڑنے والے جو جانور ہیں وہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وحشی درندے جو ہیں جنگلوں کے اندر اس طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا گو رہتی ہیں، اور پھر خدا کی طرف سے اسے 72 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک طالب علم کی شان کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 72 شہیدوں کا ثواب اور ان کا مقام عطا کرتا ہے جو طالب علم ہوتا ہے۔ اور حدیث نمبر 13، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے خاص کر اس حدیث کو سننے کے لیے ایک اونٹ خریدا اور سامان سفر باندھ لیا، کیونکہ وہ صحابی جہاں رہتے تھے وہ 1 مہینے کا سفر تھا۔ 1 مہینہ سفر کر کے میں نے ان تک پہنچنا تھا۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی دین کو سیکھنے کی محبت کتنی ہے، ان کے اندر تڑپ کتنی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہوا کہ فلاں علاقے کے اندر، یا اور بعض روایات میں کہ ملک شام کے اندر، کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں جن کو حضور کی ایک حدیث یاد ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام کی طرف سفر کیا، اونٹ خریدا، ضروری سامان باندھا، کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا، اس پر سوار ہو کے میں مدینہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جب ملک شام میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو صحابی جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان کا نام حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے دربان سے کہا کہ جاؤ
اور خبر کرو کہ جابر دروازے پر ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ ہی ہوتے، وہ صحابی حضرت عبداللہ بن انیس نے، انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً اپنے گھر سے نکلے اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے، اور جب باہر آئے تو مجھ سے لپٹ گئے، معانقہ کیا، مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ تو میں نے کہا مجھے جب انہوں نے حال احوال پوچھا، آپ کو بٹھایا کہ اور پوچھا کہ جابر کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک روایت پہنچی ہے کہ آپ نے قصاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، تو میں نے چاہا کہ میں خود وہ حدیث آپ سے سنوں، اس لیے میں نے 1 مہینے کا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ وہ صحابی حیران ہو گئے، فرمایا صرف ایک حدیث سننے کے لیے تو نے اتنا لمبا سفر کیا؟ کہا ہاں، میں نے صرف حضور کی وہ حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ وہ پوچھنے کوئی اور کام، کوئی اور غرض، تجارت کے لیے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں، میں تجارت کے لیے نہیں آیا، کوئی اور کام نہیں، کسی اور سے نہیں مجھے ملنا، میں تو صرف یہ حدیث مبارکہ آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے وہ حدیث بیان کر دیجئے، تو جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور میں نے یہ سفر جو ہے فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ میں نے یہ سفر جلدی میں کیا، جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ملک شام میں ہیں تو میں نے تاخیر نہیں کی، جلدی میں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سننے سے پہلے میری موت آ جائے یا آپ دنیا سے پردہ فرما دیں اور میں آپ سے وہ حدیث کا علم نہ لے سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے، پھر حضرت عبداللہ بن انیس نے حدیث مبارکہ بیان کی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام بندوں کا اپنے سامنے حشر کرے گا، اور تمام لوگ ننگے بدن، بے ختنہ کیے، بے سر و سامان ہوں گے۔ پھر ان کو ندا کرنے والا ندا کرے گا جسے دور و نزدیک والے سب سن لیں گے، فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، میں بدلہ دلوانے والا ہوں، کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک اس کا جو حق کسی جنتی کے اوپر ہے وہ اس کو حاصل نہ کر لے۔ اس طرح کوئی بھی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا جو کوئی حق جہنمی کے اوپر ہے وہ اپنا حق اس سے وصول نہ کر لے۔ تو خواہ اس نے ایک تھپڑ ہی دنیا میں کیوں نہ مارا۔ تو میں نے پوچھا، ہم نے کہا کہ حضور یہ حق کیسے دلوائیں گے، کیسے دلوائے جائیں گے؟ تو جب میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ حق کیسے دلوائے جائیں گے، حالانکہ ہم سب تو وہاں ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، بے سر و سامان ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن جو حق نیکیوں اور بدیوں سے ادا کیے جائیں گے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اس دن یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں نے فلاں چیز تجھ سے لینی تھی وہ چیز مجھے دو، بلکہ اس کے عوض میں یا تمہیں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اگر تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوں گی پھر جس کا تم نے حق دینا ہے اس کے گناہ پھر تمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اس طرح سے قیامت کے دن جو قصاص ہے وہ ادا کیا جائے گا، لین دین کے معاملات اللہ تعالیٰ طے فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن کثیر نے جلد نمبر 15 صفحہ 102 پر لکھا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو حصول علم کا کتنا شوق تھا کہ ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، اونٹ خریدا، رستے کی صعوبتیں برداشت کی، اور تمنا تھی کہ وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لوں۔ اور اگر کسی نے، دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو دنیا میں ادا کر دیں، ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، یا پھر اس حق والے کے گناہ جو ہیں وہ اپنے سر جو ہے وہ لینا ہوں گے، وہاں لین دین ایسے ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے لین دین جو ہیں، اپنا قرضہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں دنیا میں ہی دے کر ختم کر کے پھر جائیں، اگر نہیں دے سکے تو معاف کروا دیں، اس سے معافی مانگ لیں، کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیتا ہے تو وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقام اور یہ شان اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے جن کو دین سیکھنے